السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کے۔ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور نان مسلم کی جو ہے وہ غلط فہمی دور کی ہے، تو ویڈیو کو پورا واچ کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا۔ تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا تذکرہ کریں گے۔ آپ بھی اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی لیے گواہ دینے کے وقت دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ صرف ایک جگہ، صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، چیپٹر 2 ورس نمبر 282، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے، اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے، آپ اس کو لکھ لو، اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو۔ اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ عربی لفظ تزیل، تزیل کا مطلب غلطی کرنا۔ اگر کوئی عورت غلطی کرے، ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے، all the financial aspect is laid on the shoulders of the man۔ جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہے وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں اپنے زندگی کو بسر کرنے کے لیے، ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں۔ اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے۔ کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ۔ خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے۔ فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady۔ معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے۔ اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو۔ اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ۔ اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے۔ اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے۔ آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے۔
آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ایک کارڈیو سرجن تو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین ایک مرد کے برابر نہیں ہیں، ایک مرد ہونا ضروری ہے، 2 مرد کی گواہی یا ایک مرد اور 2 خواتین۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں۔ اگر 2 ہمیشہ ایک کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا ایک مرد اور 2 خواتین۔ تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم ایک ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے۔ 2 مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو، وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہ لو۔ اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو۔ اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے، اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی، صرف معاشی حالات میں۔ اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے، وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے۔ اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے، وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے، اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے، لیکن عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے۔ اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی۔ اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر، اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی
कई बार खातून हैं, और एक अच्छी मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, उनके ज़रिए 2210 अहादीथ उन्होंने अकेले रिवायत की, और उनके रावी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट एक औरत है, उम्मुल मोमिनीन, वो खातून थी। ये हमारे दीन का बुनियाद है, उसमें एक ही गवाह है। रिवायत होती है सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, फिर वो कहती है दूसरी किसी को, तीसरे को, चौथे को, लेकिन गवाह जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना या कुछ करते हुए देखा, वो एक खातून थी। इससे ये साबित होता है कि आम तौर पे इस्लाम में एक मर्द की गवाही एक औरत के बराबर है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़े की थी, और काफ़ी ज़्यादा जो गलतफहमियां आजकल के दौर में जो हो रही हैं, और ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो क्लियर की हैं। ये बात तो एक दूर की रहेगी कि ये एक नॉन मुस्लिम की गलतफहमी है कि इस्लाम ने औरत को जो है वो इज्जत नहीं दी या जलील की है। अब जो है ना वो मुसलमान, खासकर हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, ये जो फेमिनिस्ट निकला है, फेमिनिज्म निकला है, इसकी बिना को लेके जो है वो आजकल मुसलमान औरतें ही खुद को कहना शुरू हो गई हैं। मतलब नॉन मुस्लिम्स की गलतफहमियां तो दूर करना दूर की बात है, अब हमारी खुद की जो मुसलमान औरतें हैं वो ये चीज कहना शुरू हो गई हैं कि इस्लाम ने जो है वो औरत को इज्जत नहीं दी है, या मतलब निचले दर्जे पे जो है वो रखा है, या क्यों रखा है। जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया कि तुम्हारे शोहर जो है वो तुमसे ऊपर का दर्जा रखते हैं, और तुमसे मतलब जो है वो अफजल है, एक दर्जा अफजल है। तो इस चीज पे जो है वो अब शक करना शुरू हो गई हमारी मुस्लिम खवातीन। अब हमने नॉन मुस्लिम को क्या जवाब देना, अब तो हमें अपनी मुस्लिम खवातीन को जो है वो जवाब देना पड़ता है। खैर सारी एक जैसी नहीं कोई भी होती, बहुत बहुत अच्छी और फर्माबरदार और मतलब दीन को मानने वाली भी है, लेकिन बीच में ये चीज भी निकल रही है। और ऐसे ही स्टार्ट होता है जैसे अब हो चुका हुआ है एक मार्च के नाम से, जो 8 मार्च या जो भी, मैं इतना ज्यादा इस चीज को जो है ना वो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसको देखना भी गलत चीज है, क्योंकि इसको देखोगे अगर आप तो इसको प्रमोट करोगे। तो इसलिए जो है ना वो अब गलत फहमी जो दूर करनी है वो नॉन मुस्लिम की नहीं, अब मुस्लिम्स की ये गलत फहमी जो है ना वो हमने दूर करनी है। उन्होंने कहा कि मतलब ये चीज तो एक सरासर गलत है कि हम लोग जो है वो औरत को जलील करते हैं। सिर्फ एक जगह पे जो है ना वो चीज लिखी गई थी कि मर्द की एक गवाही और औरत की जो है ना वो 2 औरतों की गवाही के बराबर है। वो सिर्फ माशी हालात में, मतलब तजारती मामलात में, जो मतलब कारोबारी मामलात हैं, उनमें जो है ना वो औरत की 2 गवाहियां और मर्द की 1 गवाही है। उसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने ज्यादा हवाले दिए, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बयान की वो ये थी कि हजरत अम्मा आयशा जो है उन्होंने मतलब 2000 प्लस जो है वो अहादीस लिखी, और सबसे ज्यादा अहादीस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लिखी, और वो थी मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में। हजरत आयशा अलैहिस्सलाम ने जो है वो काफी ज्यादा जो है इस चीज पे लिखी हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत ज्यादा हदीस मियाँ बीवी के ताल्लुकात पे जो है वो बयान की हैं। तो वो एक औरत ने की हैं, उनको ना किसी दूसरी औरत की गवाही की जरूरत थी, और उसको हमने तस्लीम किया है। मतलब इस्लाम की एक किस्म की एक हिस्से की बुनियाद उन्होंने मतलब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रखी है। उनकी अहादीस जो है उनको रावी करके जो है वो हजरत आयशा उनकी रावी हैं। तो उसकी बिना पे एक औरत ने जो है ये काम जो है ना वो शुरू किया है। मतलब इस्लाम का एक बुनियाद जो है वो औरत ने रखी है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब औरत को जो है वो इस्लाम में मतलब दर्जा नहीं मिला या इज्जत नहीं मिली है। हालांकि सबसे ज्यादा दर्जा जो है वो इस्लाम ने औरत को दिया, कि मतलब एक अल्लाह ताला की जन्नत जो किसी ने देखी नहीं है, ना कोई जानता है उसको, ना किसी ने उसको देखा है, तो उसको जो है वो एक औरत के कदमों के नीचे रख दिया। इससे ज्यादा दर्जा और जो है वो क्या मिल सकता है मतलब एक औरत को। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।